الرحمن الرحیم اللہ الحمد علیہ توکلت علیہ الامین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واما فيما اشتبه فلا يبعد ان يقال بالاعتبار فان عمدة ادلة حجیت الاخبار هو بناء العقلاء۔ برادران، بات چل رہی تھی اجماع منقول کی حجیت کے بارے میں، اور اس کی تاحال 3 صورتیں عرض کی تھی۔ ایک ہوتا ہے ناقل جو نقل کرتا ہے، ہوتا ہے سامع یا منقول الیہ، اور ہم نے مثالاً عرض کیا تھا کہ مثلا علامہ ہلی نقل کرنے والے ہیں فرض، اور جناب اردبیلی منقول الیہ ہیں، تاکہ ہمیں لفظ دوبارہ نہ پڑھیں۔ اور اس کی 3 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ سبب اور مسبب، یعنی سبب یعنی اجماع اور مسبب یعنی امام کی رضا، ان دونوں کو حصاً درک کرتا ہے ناقل اور آگے بیان کرتا ہے، تو یہ واضح اور جلی ہے کہ حجت ہے، چونکہ اس نے امام کی رضا حصاً درک کیا اور اسے خبر دے رہے، اور خبر حصی حجت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس نے صرف سبب کو درک کیا اور مسبب کا اپنے مبنی کے مطابق یقین حاصل کیا۔ مثلاً وہ ناقل جو ہے وہ اجماع لطفی کا قائل تھا، یہ صرف پچھلے والے درس کی دہرائی ہے، اور جس کو نقل کیا ہے مثلا اردبیلی، وہ بھی اسی مبنی کا قائل ہے حجیت اجماع میں جو جناب ناقل ہے۔ مثلا وہ بھی اجماع لطفی کو حجت مانتے ہیں، یہ بھی حجت مانتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے سبب حاصل کیا حصاً، اور اس کے ذریعے سے مسبب تک پہنچے ہیں، اور پھر یہ نقل کرتے ہیں سبب و مسبب کس کو؟ سامنے والے کو۔ اس کے لیے دونوں حجت ہوں گے، سبب حجت ہوگا مدلول مطابق کے تحت، اور اس کے لیے مسبب حجت ہوگا مدلول التزامی کے تحت۔ اور واضح ہے کہ خبر واحد کا مدلول مطابق جس طرح حجت ہے، اس طرح سے التزامی بھی حجت ہوتا ہے۔ یہ 2 صورتیں ایسی تھی جس میں ناقل اور منقول دونوں کے مطابق اجماع کی حجت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ناقل حصاً سبب کو درک کرتا ہے، لیکن مسبب کو اپنے ملازمہ اور مبنی کے ذریعے ثابت کرتا ہے، اور مبنی حجیت اجماع میں ناقل کا منقول الیہ سے مختلف ہے۔ مثلاً یہ اجماع لطفی کو کافی سمجھتا ہے ناقل، منقول الیہ صرف دخولی کو حجت سمجھتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جب وہ مسبب کو نقل کرے گا تو مسبب حصی تو نہیں ہے، تو گویا اس نے شیء غیر حصی کو نقل کیا، اور واضح ہے کہ شیء غیر حصی خبر میں حجت نہیں ہوتی۔ خبر واحد اگر حدسی ہو، حصی نہ ہو تو حجت نہیں ہے۔ پس منقول الیہ جو ہے اردبیلی، اس کو جو خبر دی جا رہی ہے یہ خبر اس کے لیے حجت نہیں ہے۔ ھذا تمام الکلام فیما اذا تعین المراد۔ یہ تمام 3 صورتیں اس صورت کی تھیں کہ جب ہمیں علم ہو کہ ناقل جو نقل کرنے والا ہے اس نے یہ خبر یعنی مسبب کے بارے میں، امام کے رضا کے بارے میں جو خبر ہے یہ حصاً در کی ہے یا مبنی کے تحت در کی ہے، پھر تو واضح ہے۔ اگر حصاً در کیا حجت ہے، اگر مبنی واحد ہے اور مبنی کے تحت کیا تب بھی حجت ہے، اور اگر مبنی کے تحت کیا اور مبنی مختلف ہے تو حجت نہیں ہے، تو واضح۔ لیکن اگر یہی مشتبہ ہو جائے کہ نہیں معلوم اس نے یہ جو مسبب ہے یعنی رائے امام کی رضا جو نقل کر رہا ہے مجھ تک، نہیں معلوم اس نے یہ حصاً در کیا ہے یا حدساً، یعنی یوں عرض کروں کہ ہماری جو پہلی 3 صورتیں تھیں، نہیں معلوم یہ سورہ اولیٰ میں ہے، وہ سورہ اولیٰ کے جس میں اس نے مسبب کو حصاً در کیا نا، اس میں سے ہے، یا سورہ ثانیہ ثالثہ میں سے ہے جس میں اس نے مسبب کو حصاً درک نہیں کیا۔ اشتباہ ہو جائے، یعنی دار الامر بالنسبہ الی مسبب بین ان یکون عن حس او عن حدس، مسبب کی نسبت امر دائر و مشتبہ ہو جائے منقول الیہ کے لیے کہ یہ مسبب جو ہے حصاً درک کر کے اس نے مجھے خبر دی ہے یا حدساً مجھے درک کر کے اس کی خبر دی ہے۔ اس صورت میں کیا حجت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آغا فرماتے ہیں کہ اس کا جواب حجیت خبر واحد کے باب سے لیں گے۔ خبر واحد میں کی حجیت کی جو سب سے عمدہ دلیل ہے وہ ہے سیرہ عقلائیہ، اور عقلاء سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر عقلاء کو علم ہو کہ ناقل نے جو خبر دی ہے وہ حصی ہے پھر تو حجت ہوتی ہے، اور اگر اسے علم ہو کہ یہ حصی نہیں ہے حدسی ہے تو حجت نہیں ہوتی۔ لیکن عرف اور عقلاء کیا کرتے ہیں جب امر مشتبہ ہو، مخبر عنہ کا حصی اور غیر حصی ہونے میں مشتبہ ہو، تو عقلاء کیا کرتے ہیں؟ آغا فرماتے ہیں میرے مطابق میری فہم یہ ہے کہ عقلاء اس مسئلے میں بھی حجت سمجھتے ہیں خبر۔ کیوں؟
سر اور راز کیا ہے؟ کہا عقلاء کی سیرت یہ ہے کہ جو ہی خبر نقل ہوتی ہے اور اس میں احتمال حسیت واقع ہو اسے قبول کرتے ہیں، تفتیش نہیں کرتے، توقف نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے آپ کو روزانہ 20 خبریں دی جاتی ہیں، 20 خبریں دی جاتی ہیں اور آپ اسے قبول کر کے آگے چل جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ بابا یہ حسن ہے یا لعن حسن ہے؟ پہلے تفتیش کرو، اگر ثابت ہوا تو میں قبول کروں گا، ورنہ میں سیر میں سیر۔ لہٰذا جب قط ہو کہ اس نے حصی درک کیا ہے اور خبر دی ہے تو حجت ہوتا ہے، اور جب احتمال و حصی کا تب بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم یہ مبنا ثابت کر جاتے ہیں خبر واحد کی حجیت کے باب میں تو یہ یہاں تطبیق ہوگا۔ تطبیق ہوگا یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ خبر مسبب کے بارے میں خبر جو کہ حصی اور حدسی ہونے میں مشتبہ ہے، یہ کیا ہوگی؟ حجت ہوگی منقول الیہ کے لیے، چونکہ قانون یہی ہے کہ جب بھی خبر کا مخبر عن ہو اس کا امر دائر ہو حصی اور حدسی ہونے میں تو عقلاء اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو معلوم الحسیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ھذا هو تمام الکلام، لہٰذا ہمارے مطابق معتبر۔ اس کے بعد ایک استدراک ہوگا، محل استدراک بھی عرض کر دیں لا باس تاکہ عبارت ایک مربوط ہو جائے۔ استدراک یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں درست ہے، یہی بات درست ہے کہ معلوم الحسیہ اور محتمل الحسیہ کو قبول کیا جاتا ہے، اس خبر کو قبول کیا جاتا ہے، بالنتیجہ یہ بھی قبول ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مقام ایسا ہو کہ جس میں امارہ قائم ہو، یعنی ہمارے پاس قرینہ ہو کہ یہاں پر اس قسم کی خبریں حصی نہیں ہیں، یعنی امارہ قائم ہو، جب امر مشتبہ ہے تو یہاں پر دو صورتیں ہوں گی، یا تو امارہ ہوگی اس بات پر امارہ عامہ جو کہے گی کہ یہ مخبر عن ہو جو آپ کے مطابق ابھی مشتبہ الحال ہے، امارہ کہتی ہے کہ نہ یہ خبر حدسی ہے، حصی نہیں ہے، ٹھیک؟ یا تو مشتبہ الحال کے وقت امارہ ہوگی یا نہیں ہوگی، خوب اگر نہیں ہوگی تو بات ٹھیک ہے یہ والی، احسن تم اسے حصی پہ عمل کیا جائے گا اور اسے قبول کیا جائے گا۔ اور اگر امارہ قائم ہو اور امارہ کیا کہہ رہی ہو کہ یہ خبر حصی نہیں ہے حدسی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کیا کریں گے ہم لوگ؟ امارہ کے مطابق عمل کریں گے اور اس مخبر عنہ کو حدسی قرار دیں گے، بنتیجہ قبول۔ یہاں پہ امارہ ہے کوئی؟ جب قانون بیان کیا نا ابھی ہم نے قانون، اب فرماتے امارہ ہے۔ اجماعات کے جو دعوے ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں کتب فقہا میں، وہ دو مبنا پہ ہوتے ہیں، یا قاعدہ لطف کی بنیاد پہ اور یا حدس اتفاقی، یعنی یا اجماع نمبر 2 لطفی اور یا اجماع نمبر 4 اتفاقی اور معلوم ہے کہ اجماع لطفی ہو یا اجماع اتفاقی ہو، ہر دو میں مسبب رأی امام حصی نہیں ہوتا، واضح؟ لہٰذا یہ غالبیت و عمومیت اس بات کی کہ السنہ اصحاب میں جو اجماع ہوتے ہیں ان میں غالب یہ ہے کہ یا وہ اجماع لطفی کے تحت یا وہ اجماع اتفاقی کے حدسی کے تحت ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ قرینہ عامہ، یہ امارہ عامہ یہ کہتی ہے کہ جو ہی آپ کے پاس اجماع آئے اور مشتبہ الحال ہو تو چونکہ اکثر اجماع لطفی یا اجماع حدسی ہوتے ہیں اور ان میں مخبر عنہ کیا ہوتا ہے؟ حدسی ہوتا ہے، لہٰذا اس اجماع مشتبہ الحال کو بھی حدسی پر حمل کریں گے، اور کیا نکلے گا کہ وہ اجماع حجت نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجیے عبارت۔ وَأَمَّا فِي مَشْتَبَهَ أي أَمَّا فِي مَا اشْتَبَهَ نقل المسبب عن حس او حدس، یوں ہے کہ مشتبہ ہو جائے کہ جو مسبب کو نقل کیا ہے وہ حسن نقل کیا ہے یا اس نے حدسن نقل کیا ہے، فلا یبعد ان یقال بالاعتبار، بعید نہیں ہے کہ کہا جائے کہ معتبر ہے، یعنی یہ جو اجماع ہے جس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ حسن ہے یا حدسن ہے، یہ اجماع معتبر حجت ہوگا۔ دلیل کیا ہے جی؟ فإن عمدۃ أدلة حجیت الاخبار، حجیت خبر واحد کی ادلہ میں سب سے عمدہ دلیل کیا ہے؟ ہوا بناء العقلاء، وہ ہے سیرہ عقلائیہ، اور وہم اور عقلاء کما یعملون بخبر الثقہ، جس طرح کے عقلاء خبر ثقہ پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو حجت سمجھتے ہیں، کب؟ اذا علم انہ عن حس، جب معلوم ہو جائے کہ یہ خبر حسی ہے، تو جس طرح اس خبر ثقہ پہ عمل کرتے ہیں، ایضاً یعملون بہ،
یہ عقلاء عمل کرتے ہیں خبر ثقہ پر، فیما یحتمل کونہ عن حدس، اس خبر پہ بھی عمل کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں احتمال ہو کہ یا حسی ہے یا حدسی ہے. ارجو واضح، معلوم الحسیہ اور محتمل الحسیہ والحدسیہ دونوں کو ایک ہی باب سے عقلاء لیتے ہیں. حیث انہم، آپ نے دعویٰ کیا ہے یا ایھا الشیخ، دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ اگر اس کی شاہد لاتے ہیں. حیث انہ لیس بناء العقلاء اذا اخبروا بشیء، جب عقلاء کو کوئی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو ان کی بنا یہ نہیں ہوتی کہ علی التوقف والتفتیش عن انہ عن حدس او حس، جو ہی خبر آتی ہے تو پہلے پوچھتے ہیں ہاں بھی بتاؤ یہ حسی ہے حد، نہ میں صرف جو ہی خبر آتی ہے قبول کرتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. تو عادت اور بنا عقلاء کی ہے کہ جب خبر دی جاتی ہے تو وہ توقف اور تفتیش نہیں کرتے کہ پہلے یہ بتاؤ خبر حدسی ہے یا حدسی ہے، بل جو ہی خبر آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ بل یا علی العمل علی طبقہ، بلکہ بناؤہم علی العمل. واضح نا، لیس بناؤہم علی توقف بل بناؤہم علی العمل. سیرا عقلاء کی بنا اس پر ہے کہ عمل کرتے ہیں علی طبق الخبر، جو ہی خبر آتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں بغیر تفتیش کیے کہ حسی ہے حدسی ہے. والجاری علی وفق بدون تفتیش، بغیر تفتیش کیے اس کے مطابق ہاں جاری کرتے ہیں، اس کو جاری کرتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں اس کو. الہنا ھذا، کہ محتمل الحسیہ و معلوم الحسیہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں. لیکن اگر امارہ قائم ہو اس بات پر کہ یہ محتمل الحسیہ حدسی ہے، نعم لا یبعد ان یکون بناؤہم علی ذلک. ہاں استدراک، بعید نہیں ہے کہ ان کی یہ بنا، ان کی بنا علی ذلک ای علی العمل علی طبق من دون تفتیش، بغیر تفتیش حسی اور حدسی کیے وہ بنا رکھتے ہیں اس کو قبول کرنے پر. یہ جو ان کی بنا ہے یہ فقط اور فقط خاص ہو فیما لا یکون ہناک امار علی الحدس، اس خبر کے ساتھ جس کے حدس ہونے پہ امارہ نہ ہو، جس کے حدسی ہونے پہ امارہ نہ ہو، اس میں یہی کرتے ہیں کہ اس میں محتمل الحدسیہ کو معلوم الحسیہ کے ساتھ ملحق کرتے ہیں. ٹھیک. اگر امارہ ہو حدس پر او امارہ علی اعتقاد الملازمہ، امارہ علی الحدس او امارہ علی اعتقاد الملازمہ فیما لا یرون ہناک ملازمہ، یعنی منقول الیہ جب ملازمہ نہ سمجھتا ہو، اس کے مطابق وہ ملازمہ نہ ہو سبب اور مسبب کے درمیان، صرف ناقل کے مطابق اور ناقل نقل کرے، تو اس صورت میں حمل کرتے ہیں کہ اس نے حدسی طور پہ مسبب تک رسائی کی. امید واضح ہو گیا ہوگا. بس اگر امارہ نہ ہو حدس پر ایک، اور امارہ نہ ہو اس بات پر کہ ناقل ملازمے کے تحت پہنچا ہے مسبب تک، بالنتیجہ مسبب حدسی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس صورت میں کہ جب ناقل جو ہے وہ ملازمے کا قائل نہ ہو، وہی صورت تیسری والی برادران. ٹھیک. اس صورت میں جب امارہ ہو حدس پر یا اعتقاد ملازمہ کا پتہ ہو، اس صورت میں محتمل الحسیہ جو ہے اس کو حدسی شمار کیا جائے گا. عبارت واضح جی نہیں؟ واضح عبارت واضح نہیں. فیما ملازمے کے اعتقاد کی بنیاد پہ اس نے خبر دی ہے، یعنی جو ناقل ہے وہ ملازمے کا اعتقاد رکھتا ہے، لیکن فیما اس مورد میں کہ جو منقول الیہ ہے وہ نہیں سمجھتا یہاں ملازمہ، ناقل ملازمہ سمجھتا ہے. واضح اس کا اجماع لطفی کا مثلاً عقیدہ ہے اور سامنے والے کا اجماع لطفی کا عقیدہ نہیں ہے، تو اس کے ہاں ملازمہ ثابت ہے، بنتیجہ مسبب حدسی ثابت ہے، اب اس کے لیے ثابت نہیں. واضح. پس لا یبعد ان یکون بنا، تو یہاں پر ہم نے ایک استدراک کر دیا کہ جہاں پر بھی محتمل الحسیہ ہوگی وہاں پر اگر امارہ قائم ہو اس بات پر کہ حدسی ہے، یا اعتقاد ہو ناقل کا اور اعتقاد نہ ہو منقول الیہ کا، تب بھی اس پہ عمل کیا جائے گا کہ یہ حدسی ہے. اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اسے محتمل الحدسیہ کو حدسیہ پہ عمل کیا جائے گا، بنتیجہ وہ حجت نہیں ہوگی. یہ ان کی بنا ہے، یہ ہمارا ایک قانون ہے. لیکن آیا یہ قانون تطبیق کرتے ہیں ہم یہاں پر، اور ہم کہتے ہیں کہ اجماع کے باب میں امارہ موجود ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں لیکن الاجماعات المنقولہ، کانہ عبارہ سابقہ جو ہے یہ کبرا کا بیان تھی اور لیکنہ صغرا کا بیان ہے. لیکن الاجماعات المنقولہ فی السنۃ الاصحاب، لیکن وہ اجماعات جو ہمارے علماء کی زبانوں پہ نقل ہوتے ہیں، غالباً جو اجماعات ہیں غالباً مبنیۃ علی حدس الناقل، وہ اجماع حدسی اتفاقی ہوتے ہیں. ناقل حدس کرتا ہے مسبب کو، رائے امام کو، اور پھر اجماع کا دعویٰ کرتا ہے. وہ ظاہر ہے اب اگر وہ حدسی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حجت نہیں ہوگا. او اعتقاد الملازم عقلا، یا جو ہے ناقل
ملازمہ عقلیہ کا قائل ہے، یعنی کیا مطلب اجماع لطفی ملازمہ عقلیہ، اور ہر دو صورت میں خواہ وہ اجماع حدسیہ قائل ہو یا ملازمہ عقلیہ یعنی لطفی کا قائل ہو، ہر دو صورت میں مسبب کا جو یقین ہے یہ حسی نہیں ہوگا، حدسی ہوگا۔ تو چونکہ ہمارے ہاں جو غالباً اجماعات نقل ہوتے ہیں وہ اس باب سے ہوتے ہیں فلا اعتبار لہذہ الاجماعات، اس لیے اجماعات منقولہ معتبر و حجت ما لم ينکشف ان نقل السبب یا ریت ان یکون مسبب کان مستندا الی الحس، میں ترجمہ مسبب کروں گا، جب تک کہ منکشف نہ ہو جائے کہ مسبب حس کی طرف مستند ہے، یعنی کیا مطلب حسی ہے، ہاں مسبب یعنی رضائے امام کو حسن جب تک درک کرنے کا اطمینان نہ ہو اس وقت تک جتنے اجماعات ہیں وہ سب کے سب غیر حجت ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حسن مسبب یعنی رائے امام کو حسن درک کرنے کا احتمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ صرف دخولی میں ہوتا ہے یا تشرفی تو ہے ہی نہیں ہے، دخولی ہم نے کہا کہ شاید کوئی نادر ہے، اکا دکا ہوگا، لہٰذا جو ہمارے پاس 99% سیدنا اجماع ہے وہ سارے کے سارے اجماعات ایسے ہیں جن میں معلوم الحسیہ ہونا مفقود ہے، اور جو ہی مفقود ہے تو کیا ہوگا، وہ سارے حدسی ہو جائیں گے، خواہ معلوم الحدسی ہوں یا محتمل الحدسی۔ خلاصہ کیا نکلا برادر، یہاں تک فل سٹاپ لگا دیں۔ خلاصہ سوال اگر پوچھا جائے آپ سے، شیخ کے ہاں مصنف کے ہاں اجماعات منقولہ بخبر واحد حجہ اکل و ماکو، لیس بحجہ، نقطہ السطر، فل سٹاپ، ٹھیک۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ الاجماع المنقول بخبر الواحد بشکل کلی لیس بحجہ اصلا، اس میں ایک نادر فرد ہے کہ جب مسبب کے حسی ہونے کا علم ہو جائے اور وہذا لعلہ مفقود او نادر جدا، نادر ہم جدا، یہ عبارت ہے گیا واضح۔ لہذا یہ عبارت میں برادران لفظ ہے نقل سبب، کس عبارت میں سبب ہے؟ سب میں سبب ہے، حقائق الاصول میں، اور بعض نے مسبب کا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ یہ خطا کس کی ہے، لیکن یہاں ہونا مسبب چاہیے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل قیمت مسبب کی ہے، اور مسبب اگر حسی ہے حجت ہے، مسبب اگر حدسی ہے یا محتمل الحدسی تو حجت نہیں ہے، وہی چیز مادری لیش البتہ واضح ہے، اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ نتیجہ نکل آیا کہ اجماعات منقولہ بخبر واحد لیس بحجہ بشکل مطلق، جس طرح سے آپ نے کہا تھا قول اللغوی لیس بحجہ، ابھی تک شیخ نے کس کو مانا ہے؟ صرف حجت ظواہر کو، نہ تو حجیت قول لغوی کے قائل ہوئے نہ حجت اجماعات منقولہ بخبر واحد کے قائل ہوئے۔ تو یہ سوال یاد ہے جب وہ نفی کر دیتے ہیں نا حجیت کی، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا چھوڑ دیں جماعت کو؟ ٹھیک ہے جی، جب ہم نے کہا تھا کہ قول اللغوی لیس بحجہ تو یہ سوال اٹھا تھا، پھر کیا فائدہ ڈکشنریوں میں رجوع کرنے کا، تو بند کریں سارا، جلا دیں ان ڈکشنریوں کو، خطلس۔ یہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں اگر اجماعات منقولہ حجت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آئندہ کے بعد اجماعات کو ہاتھ نہ لگائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، سرے سے ثمرہ ہی کوئی نہیں، آدھا ہوا۔ آپ فرماتے نہیں، اس طرح تشنج نہ کیا کریں، پہلے وہاں پہ بھی کیا اور اس کا جواب دی، یہاں پر بھی اب جواب دے رہے، فلاح کے بعد پوری عبارت اس کی۔ ہاں آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا اہم ہے یہ، سمجھیے گا بات، فرماتے ہیں کہ اجماع جو نقل کرتے ہیں، اجمع العلماء اتفق الاصحاب ھذا مذہب الامامیہ لم نجد فیہ خلافہ، سب تعبیرات اجماع کی۔ جب ناقل اجماع آپ کو نقل کرتا ہے تو یا تو جتنا اجماع اس نے نقل کیا ہے، مثلا اس نے کہا ہے کہ اجمع فقہاء عصرنا علی ھذہ المسئلہ، ہمارے زمانے کے فقہاء اس مسئلے پہ، یہ جو اجماع اس نے نقل کیا، آپ اگر ایھا المنقول الیہ، آپ اگر قائل ہیں کہ فقہاء عصر واحد کا اجماع میرے مطابق کافی ہے حجیت کے لیے، اگر آپ اس بات کے قائل ہیں، ٹھیک، تو یہ حجت ہوگا۔ ابھی ہم صورتیں بتا رہے ہیں استثنائی جہاں پہ حجت ہوگا، یعنی اس نے صرف سبب نقل کیا، مسبب نقل نہیں کیا، اور واضح ہے کہ سبب جب بھی کوئی فقیہ سبب نقل کرتا ہے عادتاً وہ سبب جو ہے برادران وہ کیا ہوتا ہے، وہ تتبع کے بعد اس نے نقل کرتا ہے، ہمارے توقع نہیں ہے فقہا سے کہ وہ
یوں ہی بیٹھ کے اجماع کا دعویٰ کر دیتے. لابد ان یکون ہناک تتبع. 3 چیزیں یہاں پہ شیخ نے ذکر کیا مصنف نے. نمبر 1 چیز کہ آپ پہلے میں وہ اس کرتا ہوں کبرا، پھر اس کے بعد 3 چیزیں عرض کرتا ہوں. کبرا یہ ہے برادران کہ اجماع کا دعویٰ کرنے والا آپ کو جب اجماع دیتا ہے کہ اجماع فقہائے عصر اس مسئلے پہ، یعنی اس نے آپ کو سبب فراہم کر دیا اور واضح ہے کہ سبب حصی ہوتا ہے. سبب کے بارے میں تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے، واضح نا. حصی یعنی کیا مطلب؟ اجماع قالا توسی قالا مفید قالا جو کتابوں میں دیکھا ہے اس نے محسوس حس باصرہ سے اس نے درک کیا. واضح لہذا سبب تو ہوتا ہی حصی ہے نا. اس نے آپ کو سبب دے دیا. کیا دیا اس نے آپ کو؟ اجماع کہ فقہائے عصر کا اجماع ہے اس پہ. آپ کے پاس جو اجماع پہنچا ہے اگر تو اتنا اجماع کافی ہے سبب بننے کے لیے رضا امام کی، تو آپ کے پاس گویا اس نے تمام سبب عطا کر دیا. جو ہی تمام سبب آیا آپ حدس کرتے ہوئے امام کی رضا تک پہنچ جائیں گے. مثلا میں قائل ہوں اجماع لطفی کا مثلا، اور سید جو ہے عبارت لکھتے ہیں کہ اجمع فقہاء عصر واحد علی ہذہ المسئلہ، اور یہ مجھے نقل کرتے ہیں. میرے پاس سبب آ گیا. سبب کیا؟ یعنی اجماع فقہاء عصر واحد. اور میں چونکہ اجماع لطفی قائل ہوں، اور لطفی والے کے لیے ایک عصر کے فقہاء کا ایک مسئلے پہ اکٹھا ہونا یہ یلازم عقلاً رضا المعصوم، یلازم عقلاً سبب مسبب میرے مطابق کافی ہے. آپ نے مجھے سبب حصی عطا کیا، ٹھیک، اور میرے مطابق وہ سبب تمام سبب تھا مسبب یعنی رضا معصوم تک رسائی کے لیے. تو اکو فائدہ و ماکو فائدہ واشکت من النفع. ماشاء اللہ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں فوراً امام کی رضا تک پہنچ گیا، تو حجت ہوگی. واضح. پس کبروین، یا تو جو ناقل آپ کو سبب عطا کر رہا ہے جو کہ حصی ہے، سبب ہے ہی حصی عطا کر رہا ہے، یا تو وہ آپ کے نظریے اور مبنی کے مطابق تمام سبب ہے معصوم کی رضا تک پہنچنے کے لیے، تو پھر تو اس کی نقل ہی کافی ہے امام کی رضا تک پہنچنے کے لیے. یا وہ جزء سبب ہے. مثلا آپ قائل ہیں اجماع عادی کے، اجماع قسم نمبر 3، آپ اجماع عادی قائل ہیں، اور اجماع عادی میں آپ کو معلوم ہے ایک زمانے کے فقہا نہیں بلکہ سبھی زمانوں کے فقہا کا اجماع جب آپ کو ملتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ھذا تمام السبب برضا المعصوم. آپ اس بات قائل. اور آپ کو مثلا ایک ناقل نقل کرتا ہے کہ اجمع الفقہاء من زمن الکلینی الى زمن طوسی علی ھذہ المسئلہ. ایک بندے نے تتبع کر کے تمام قدماء کی کتابیں دیکھی اور اس نے آپ کو فرما دیا کہ یہ جو فقہاء ہیں نا سارے کے سارے اس زمانے قدماء یعنی یہ سارے اس مسئلہ پہ متفق ہیں. اب یہ جو برادران حجم ہے اجماع کا آپ کے پاس کلینی سے توسی تک کے فقہاء کا اجماع، آیا یہ رضا معصوم کے منکشف ہونے کے لیے کافی ہے آپ کے مطابق؟ کافی ہے. تو فرض مسئلہ یہ ہے کہ آپ اجماع عادی کے قائل ہیں نا، اور اجماع عادی میں کیا ہے؟ احسنتم، تمام توسی تک نہیں نیچے تک بھی. واضح. اس نے آپ کو جو ہے وہ نصف سبب دے دیا ہے، جزء سبب دے دیا ہے. باقی آپ نے کیا کیا؟ اب کلینی سے لے کر توسی تک آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو نقل کر دیا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب جانا ہے لیپ ٹاپ پہ توسی کے بعد سے لے کر آج تک کے فقہاء کو چیک کرنا ہے. تو اگر آپ کو یہ نہ ملتا تو آپ کو 100 بندے دیکھنے پڑتے. آپ کو اس ایک نقل نے کیا کیا؟ 50 بندوں کی تتبع سے بچا لیا. آپ توسی کے بعد سے فقہاء کو دیکھیں گے، اس نے آپ نے دیکھا 50 فقہاء، جو ہی 50 آپ نے ضمیمہ کیے اس 50 کے ساتھ جو آپ کو نقل ہوئے تھے ملا کر 100، اور جو ہی 100 فقہاء یعنی تمام زمانوں کے فقہاء مل گئے آپ کے مطابق سبب تام ہو گیا. جب یہ کبرا واضح ہو گیا برادران کہ جو ہی آپ کو سبب دیتا ہے یعنی اجماع دیتا ہے، اور اجماع ہوتا ہی حصی ہے، مسبب حدسی حصی ہوتا ہے نا، اجماع دیتا ہے تو یا تو آپ کے مطابق آپ کو جو دیا گیا سبب ہے اجماع ہے وہ تمام سبب ہوگا امام معصوم کی رائے تک پہنچنے کے لیے، تو پھر یہی مجرد نقل واحد کافی ہے حجیت کے لیے. اور اگر یہ آپ کے مطابق نصف سبب ہے، ربع سبب ہے، عشر سبب ہے، خمس سبب ہے، ھذا اعلیٰ جزء سبب، باقی کو آپ کیا کریں گے؟ ضمیمہ کریں گے، خود تتبع کریں گے یا بعض امارات کو داخل کریں گے، امارات کی مثال آگے دوں گا، ان کو ملائیں گے، بن نتیجہ اسے مکمل کریں گے، اس کا نصاب جو ہی مکمل ہوگا تو آپ پہنچ جائیں گے. تو ہر 2 صورت میں شوف اخوانی، ہر 2 صورت میں آپ کو اجماع منقول کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر 2 صورت میں.
لہٰذا آپ کہ اجماع منقول بے خبر واحد کو آپ نے لیسا بے حجہ کہہ دیا، کوئی فائدہ نہیں، لا فی جمیع صورہ کو فائدہ، یہ کو فائدہ کھول. یہ ہو گیا کبرا. اب برادران ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جناب ناقل نے جو اجماع ہمیں عطا کیا ہے وہ تمام سبب ہے، جزء سبب ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو اپنا مبنا طے کریں نا. آپ اجماع حدسی قائل ہیں، لطفی قائل ہیں، کس کے قائل ہیں پہلے وہ طے کریں. ٹھیک، اب آپ نے طے کر دیا کہ میرا مبنا یہ ہے، منقول الیہ نے طے کرنا ہے میرا مبنا کیا ہے، اور اسی کے مطابق سبب کا تام اور غیر تام و نواز ہوگا نا. ہذا مرحلہ اولا. مرحلہ ثانیہ ہے وہ یہاں پہ عبارت میں نقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اجماع کے صیغے دیکھیں گے اس نے کس طرح کا اجماع نقل کیا. اگر مثلا ناقل یہ کہتا ہے لم اجد فیہ خلافا بین فقہاء الامامیہ منذ عصر الائمہ الی اليوم، ماشاء اللہ میرا تعبیر کلش قوی، میں نے سرے سے کوئی اختلاف نہیں دیکھا، اور ہے بھی بندہ متتبع، وہ لے آئے گا. پہلی چیز آپ نے دیکھنا اس سے سیغہ کون سا استعمال کیا ہے، اس قسم کا سیغہ استعمال کیا نا، سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی فقہاء اس کے اوپر متفق ہیں، سیغہ بہت قوی ہے. ہذا واحد. دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ناقل ہے وہ کس پائے کا آدمی ہے، کس پائے کی شخصیت ہے. اگر تو متتبع، مدقق، محقق، جید وغیرہ اس طرح سے ہے تو آپ جو ہی وہ بات کرے گا آپ کو اطمینان آ جائے گا. مثلاً شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ جب تتبع کرتے ہیں تو مدہش ہے اس کا تتبع، تو جو ہی وہ دعویٰ کریں گے اس قسم کا تو پس پہلی چیز آپ نے صیغہ کو دیکھنا ہے، عبارت کو، عبارت کتنی قوی ہے، اس کے لیے ضروری ہے پہلے آپ کی عبارت بھی قوی ہو عبارت کتنی قوی لے کر آئیں. دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ ناقل کی شخصیت کیسی ہے، متتبع، مدقق کتنا ہے. دو. تیسری چیز تھوڑی دقیق ہے، بسا اوقات وہ براہ راست مسئلہ کی تحقیق کرتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ فقہاء نے کیا کہا ہے، ناقل، اور اجماع نقل کرتا ہے، ھذا خیر اجماع. بسا اوقات وہ مسئلہ خاصہ کی تحقیق نہیں کرتا، بلکہ غور کیجیے گا مثلا حلیت لحم ارنب، خرگوش کا گوشت حلال ہے حرام ہے، اس مسئلہ میں وہ فقہاء کے فتوے اکٹھے نہیں کرتا، بلکہ اس کے نظر میں یہ مسئلہ موقوف ہے اصالۃ البراۃ کے اوپر، اور وہ دیکھتا ہے کہ اصالۃ البراۃ کا کون قائل ہے. ٹھیک، اور وہ دیکھتا ہے کہ مثلا سبھی فقہاء اصالۃ البراۃ کے قائل ہیں، اور وہ پھر کیا کہتا ہے، میں نے تتبع کیا ہے کہ گوشت خرگوش کا حلال ہے. اب اس بتائیے اس نے حلیت لحم ارنب پہ تحقیق کی ہے یا اس کی جو دلیل ہے اصالۃ البراۃ اس پہ تحقیق کی ہے؟ واضح. تو یہ بھی ضروری ہے عبارت میں دیکھنا کہ آیا اس نے ایسا تو نہیں ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس پہ تحقیق نہیں کی، بلکہ اس کے اصل اور اس کی جو قاعدہ ہے، اس کی جو دلیل ہے اس پہ تحقیق کر کے فتویٰ دے دیا. اس کی نظیر دو برادران تاکہ مانوس ہو جائے. شیخ سند حافظہ اللہ نے شہادت ثالثہ کے جواز میں چندی جگہ پہ شہرت فتویہ کا یا اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، فقہاء کا سرے سے کلام نہیں ہے. علامہ تقی مجلسی سے پہلے تو یہ مسئلہ مطرح ہی نہیں تھا، اس سے پہلے جتنے بھی فقہاء ہیں نا ان کی اصول سے، مثلا جس نے کہا عموم اقتران، جس نے مثلا کہا تسامد ادلہ سنن، جس نے مثلا کہا کہ انا ذکر اہل البیت ذکر اللہ، امثال و ذالک، ادلہ پہ تفتیش کی اور ان کے نتیجے سے کہا جی یہ بھی قائل ہے شاہد ثالثہ کا، یہ بھی قائل ہے، یہ بھی قائل ہے. حقیقت میں شاہد ثالثہ کا مسئلہ مطرح ہی نہیں ہے ان کے ہاں، لیکن کیا ہے ان کی نظر میں اس کی جو دلیل ہے وہ وہاں مذکور ہے اور اس پہ انہوں نے بنا رکھیا، تو کہتے ہیں لو جی یہ اس دلیل کے قائل ہیں تو انشاءاللہ شاہد ثالثہ کے بھی قائل ہوں گے. ہاں یہ جو ہے نا اس قسم کا اجماع یہ قبول نہیں ہے. اور جواز انشاءاللہ تین چیزیں ہوگی. چوتھی چیز خصوصیت مسئلہ. بس اوقات مسئلہ ایسا ہوگا کہ جو اصلاً قدماء کے ہاں مطرح ہی نہیں ہوگا. مثلا شرب تتن کا مسئلہ، سگریٹ جب ایجاد ہوئی اس کے بعد سوال ہوا نا، ٹھیک ہے جی، اور یہ مسئلہ فقہاء کے سرے سے زیر سوال ہے. ایسے 20 مسائل جو ہمارے بلکہ سینکڑوں مسائل جو دور حاضر میں جنم لے رہے ہیں وہ پہلے تھے ہی نہیں. آپ کوئی بندہ جو ہے مثلاً یہ جو آئی سی آئی گھوم رہی ہے نا زمین کے ارد گرد نا، وہ جو شٹل ہے خلائی شٹل، اس پہ اجماع کا دعویٰ کر دے، اجمع الفقہاء علی ان یجب صلاۃ واحد فی ھذا، مثلا یہ ہے نا بحث کیا وہ دن میں ایک ہی وقت کے نماز پر چکر لگا لیتی ہے اگر زمین کا تو ایک نماز واجب ہے، 5 نمازیں واجب ہے. سوال
تو کوئی بندہ دعویٰ اجماع کر لے کہ جی ایک ہی، بابا یہاں پہ اجماع کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ چونکہ مسئلہ بہت جدید ہے. واضح ہو گیا؟ بس مسئلے کی نوعیت بھی دیکھے، کہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ سرے سے دوسری صدی ہجری کا ہو ہی نہ، مسئلہ بالکل 2 سال پہلے کا شروع ہوا، 2 صدیاں پہلے کا ہو. تو یہ 3-4 چیزیں، البتہ مراد یہ صرف حسراً یہ 3-4 چیزیں نہیں ہیں، مراد ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے اور تاکہ ان مجموعاً ان قرائن کو دیکھے. ٹھیک ہو گیا؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کون کون سا قرینہ؟ الفاظ، شخصیت، پھر جو نا اصل یا خود مسئلہ. اس کے بعد چوتھا پھر اس کے بعد کیا ہے، اجماع کی نوعیت دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ کی نوعیت، مسئلہ قدیمہ ہے جدیدہ مثلاً. ٹھیک ہے، ان تمام قرائن کو جمع کر کے وہ نتیجہ نکالے گا کہ یہ اجماع کتنا قوی ہے. یہ میرے مطابق تمام سبب بنتا ہے یا نہیں تو قبول کرے گا، اور اگر نہیں بنتا تو پھر ضمیمہ کرے گا بعد میں جو رہ گیا ہے. واضح نا؟ جی فلا بد فی الاجماعات المنقولہ، اجماعات منقولہ میں ضروری ہے وہ اجماعات جو نقل ہوئے ہیں بالفاظہا المختلفہ، الفاظ مختلفہ کے ساتھ جو اجماعات نقل ہوئے ہیں ان میں ضروری ہے کیا؟ من استظہار مقدار دلالت الفاظہا. سب سے پہلے الفاظ اور عبارت کو دیکھے گا کہ اجماعات منقولہ کے الفاظ کی دلالت کس مقدار میں ہے. ظہور لم نجد فیہ خلافاً کا ہے، یا اجماع کا، یا اتفق کا، یا فیہ مذہبنا، وہ عبارت کیا لے کر ہے. نمبر 1 وَلَوْ بِمُلَاحَظَةِ حال ناقل، شخصیت کی حالت کو بھی ملاحظہ کرے گا. وہ تتبع کرنے میں کتنا ہے؟ بس اوقات ایک سادہ تتبع متتبع ہے، اس کی بات پہ اتنا اطمینان نہیں آتا، لیکن اگر شیخ اعظم کہتے ہیں تو وہ اطمینان زیادہ ہوگا. 2 وخصوص موضع النقل، مسئلہ کس نوعیت کا ہے. بس یہ سب چیزیں وامثال ذالک، چوتھی جو میں نے عرض کیا ہے وہ بھی ضمیمہ کریں. وامثال ذالک، ان تمام چیزوں کو لابد من فلاں و فلاں فلاں، ان چیزوں کو دیکھے گا. فیؤخذ بذلک المقدار، تو اتنی مقدار جو بن نتیجہ محصلاً آپ کو ملے گی، ان سب سے جو آپ کو ملے گی وہ مقدار. مثلاً آپ کے مطابق سبب تام ہونے کے لیے 100 چاہیے اور یہ 80% ہے، تو 80% مقدار کو آپ لے لیں گے. وَيُعَامَلُ مَعَهُ كَأَنَّهُ الْمُحَصَّلِ، تو اگر آپ خود تتبع کرتے تو جو اس وقت آپ کا حکم تھا، نقل بھی وہی حکم ہے، معاملہ وہی کریں گے. یعنی اگر آپ خود ان کتابوں میں جاتے، 70 کتابوں میں دیکھتے تو کیا تھا، اور 70 افراد سے نقل کیا تو کیا ہے، برابر ہے. خود تتبع کریں یا کسی ایک ثقہ کا تتبع آپ تک پہنچے تو معاملہ اس کے ساتھ، اس اجماع منقول کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا کانہ المحصل، گویا کہ محصل ہے. فَإِن كَانَ ذَاكَ الْإِجْمَاعُ بِمِقْدَارِ تَمَامِ سبب عند المنقول الیہ، منقول الیہ کی نظر میں اگر تو وہ جو نقل شدہ اجماع ہے وہ تمام سبب ہے امام کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فَبِهَا تو حجت ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُن بِمِقْدَارِ تَمَامِ سبب، تمام سبب حاصل نہیں ہوا بلکہ کچھ رہ گیا ہے، تو وہ جو رہ گیا اس کو ضمیمے کے ساتھ حل کرے گا. خود تتبع کرے گا جو 30% رہ گیا مثلا، یا مثال کے طور پہ ہمارا کیا ہوتی ہے برادن، یہاں پہ مثال لیتا ہوں، شہرت فتویہ. ایک فقیر نے کہا اس پہ اجماع ہے، اس کو 70% اطمینان آ گیا، 30% تھا. دوسرے نے کہا شہرت فتویہ قدوہ کے ہاں مثلا، اس سے اس کو مزید اطمینان آیا، وہ پورا ہو گیا. تو بہرحال یہ آپ نے اس کو الاقل ضمیمہ کرنا ہے کوئی شے. فَإِلَّا وَإِن لَّمْ يَكُن بِمِقْدَارِ تمام سبب، اگر وہ جو اجماع تمام سبب کی مقدار تک نہیں آپ کی نظر میں، فلا یجدی، تو وہ نافع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس نقل شدہ اجماع کا، مجرداً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ما لم یضم الیہ، جب تک کہ ضمیمہ نہ کریں گے اس کے ساتھ. برادن چھوڑ دے عبارت، ما بہ تم یہ فائل ہے. ما لم یضم الی الناقص ما بہ تم، اس ناقص اجماع کے ساتھ جب تک ضمیمہ نہیں کریں گے ما، اتنے حصے کو جس کے ذریعے سے وہ تام ہو جائے، وہ ناقص جس کے ذریعے سے تام ہو جائے. بہی کی ضمیر ماں کی طرف جاری ہے، تم کا وہ ضمیر جاری ہے ناقص، اجماع ناقص. وہ اجماع جو ناقص ہے وہ تمام ہو جائے جتنے کے ذریعے، اتنے کو جب تک ضمیمہ نہیں کریں گے جب تک وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہوگا. اچھا، وہ جو ضمیمہ کرنا ہے اس ماں کے بیان مما ہے، یہ مما من ہے نا، یہ بیانیہ ہے اس ماں کا. وہ کون سی چیز ہے جو متمم ہوگی اس ناقص کے لیے اور جو ضمیمہ ہو کر اس کو کامل کرے گی؟ مما حصلہ، یا تو وہ ہوگی کہ جو اس نے حاصل کیا، یعنی کیا مطلب جو 30% رہ گیا خود حاصل کرے،
واضح. یا یہ او نقل الیہ من سائر الاقوال، مثلا شیخ اعظم نے کہا کر کے نہیں کہا جامع المقاصد میں یہ ہے فلاں فلاں فلاں، اس نے اتنے کر دیے، پھر بھی آپ کو رہ گیا تھا کہ کوئی 5-7 علماء اور بھی ہونے چاہیے، وہ یا نہیں ملے. وہ آپ نے ایک اور بار دیکھی علامہ ہلی کے وہاں لکھے ہوئے تھے. نمبر 2 او سائر الامارات، یا کوئی امارہ ساتھ میں، مثلا شورا فتویہ. اللہ قال آپ کو متمم چاہیے. ہذا ہوا تمام الکلام الحمدللہ. ففہم، اس میں کوئی خاص نہیں ہے مطلب، اس میں اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ بابا اس کا مطلب ہے کہ ساری گیم تو آپ کے اطمینان کی ہوئی نا، اجماع کے تو کوئی اپنی ذاتی حیثیت نہ ہوئی. یعنی آپ کو جتنے پر اطمینان ہوتا ہے کہ یہ سبب تام ہے معصوم کے رضا تک پہنچنے کے لیے، ھذا فی الحقیقہ و بالدقہ حجیہ مول الاجماع بعنوانے، بل ھذا حجیہ لوثوق والاطمینان حاصل من ھذا و من ای شیء. آپ کو معلوم ہے اطمینان شخصی، اخوت نہ یہ بات ذہن میں راسخ کر لیں، اطمینان شخصی فقیہ کو جہاں سے بھی مل جائے، خواہ وہ قول لغوی سے مل جائے. قول لغوی حجت ہے؟ نہیں. قیاس حجت ہے؟ نہیں. اگر اس سے ملے تب بھی حجت ہے. اطمینان شخصی علم ہوتا ہے نا بابا، اور علم کیا سبب دیکھتے ہیں آپ. اگر ایک بندے کو قیاس سے علم حاصل ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ فتویٰ دیں؟ قیاس ابو حنیفہ سے کسی فقیہ کو علم حاصل ہو جاتا ہے، قط حجت ہے نہیں حجت ہے؟ قط حجت ہے. احسنتم. وہ قیاس حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اطمینان اگر ایسی شے سے حاصل ہوتا ہے جو بے حد ذاتی تو حجت نہیں ہے. تو آقا فرماتے ففہم میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سبب دیکھے تام ہے یا غیر تام ہے، غیر تام ہے تو متمم ڈالے اور تام کرے، ہر دو صورت میں یہ تمام اجماع کی حجیت ثابت نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر اس کو اطمینان اور قط ہو رہا ہے شنو رائے معصوم کا، اصل حجیت تو قط برائے معصوم کی ہوئی، اطمینان برائے معصوم کی ہوئی. ففہم میں یہ فرمایا تو یہ قبول ہے. یعنی آقا خود فرماتے ہیں قبول ہے. کوئی میرے استدراک سے یہ نہ سمجھے کہ میں نے پیچھے فتویٰ دے دیا کہ الاجماع المنقول بخبر الواحد لیس بحجہ، اور پھر اس کے بعد یہ عبارت جو ہے وہ میرے اس فتوے کے خلاف ہے. لا لا لا. ففہم میں پھر بعد میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے مبنے پہ قائم ہوں. اجماع بعنوان اجماع حجت نہیں ہے. اجماع بما انہ موجب للقاطع فی بعض الموارد حجت. ھذا فی الحقیقہ، ھذا فی الحقیقہ حجیت للقطع، حجت للاطمینان، لا حجت للاجماع. ارجو واضح انشاءاللہ. فتلخص، ویسے تو خلاصہ جو ہوتا ہے نا علمی دنیا میں وہ آسان ہوتا ہے اصل سے، لیکن یہ اخوند کا خلاصہ یہ انشاءاللہ مشکل نظر آئے گا آپ کو. عبارت اس کی مشکل ہے، مطلب وہی ہے. دیکھیے ذرا برادران، دوبارہ دہراتے ہیں اس کو، جو یہی 4 صورتیں اسی سے باہر نہیں ہیں، 4 صورتیں ہیں. یا تو نقل کرنے والا سبب نقل کرے گا اور مسبب تک آپ نے خود پہنچنا ہے، یا نقل کرنے والا مسبب نقل کرے گا. ٹھیک ہے جی، مسبب نقل کرے گا. دونوں یہ اصلاً واقعاً چیز اس میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف انہوں نے عبارت مشکل لکھی ہے. میں جو پیچھے بھی مطلب ہم بیان کر چکے اسی سے آپ سے سوال کرتا ہوں. پہلے آتے ہیں مسبب نقل کرتے ہیں. اگر ناقل مسبب نقل کریں، یعنی کیا مطلب؟ رضائے معصوم، رائے معصوم نقل کریں، اجماع کے ذریعے سے رائے معصوم نقل کریں. خوب اگر وہ مسبب ارادن حسی ہے، حجت ہے یا نہیں؟ حجت. ٹھیک. اگر وہ حدسی ہے لیکن دونوں ایک مبنا کے قائل ہیں تو حجت ہے، چونکہ مدلول التزامی بن جائے گا. اگر وہ حدسی ہے، مبنا مختلف ہے، تو حجت ہوگا. شاباش. یہ ہو گیا مسبب کے بارے میں. واضح ہو گیا نا، اس سے باہر نہیں عبارت. اب آتے سبب کے بارے میں. سبب جو دے رہا ہے حسی ہوتا ہے یا حدسی ہوتا ہے؟ حسی ہوتا ہے. سبب جو منقول لے کے پاس ہے، اگر وہ تمام سبب ہے تو حجت ہے. حجت ہے. اور اگر تمام سبب نہیں ہے تو حجت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ فعلاً حجت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ ضمیمہ، متمم کو لگائیں گے تو حجت ہوگا. آدھا ہوا. اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن عبارت تھوڑی سی ایسی ہے جو آپ کو لگے گا. دیکھیں ذرا، فتلخص بما ذکرنا، جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے، ان الاجماع المنقول بخبر الواحد، وہ اجماع جو خبر واحد کے ذریعے سے نقل ہو رہا ہے، من جہت حکایتہ رأی الامام، یعنی کس طرف ہے؟ سبب یا مسبب کی طرف؟ یعنی دونوں ہو جائے گا. سبب بھی غیر سبب تو ہوتا ہی ہوتا ہے. یعنی مسبب. احسنتم. یہ عبارت مسبب سے متعلق ہے. آگے دیکھیے ذرا تھوڑا آگے، وَأَمَّا مِن جِهَةِ نَقْلِ السَّبَب، واضح ہوا اما؟ یہ اما سے پہلے والی عبارت جو ہے یہ مسبب کے، بس سبب تو ظاہر ہے ہو گئی ہے نا، سبب کے ضمن میں مسبب آتا ہے نا. تو اجماع جو نقل کیا اس نے بما ہوا شامل
وحاکن عن سبب عن مسبب. اجماع جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ حکایت کر رہا ہے مسبب یعنی رائے امام سے، حکایت کر رہا ہے بالتضمن. بالتضمن کیسے ہوتا ہے؟ اجماع دخولی میں. اجماع دخولی میں اجماع جو ہے 100 بندوں کا اجماع نقل ہوتا ہے اور اس میں احسن امام کی رائے جو کہ جز ہے 100 کا، تو کیا ہو گیا؟ وہ مدلول تضمنی ہو گیا نا. مدلول تضمنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں آپ جز ایک کل کے اوپر دلالت کرتے ہیں. مدلول مطابقی وہ 100 افراد کا اجماع سبب اور اس میں سے ایک جز، وہ مدلول تضمنی ہو گیا. واضح ہو گیا. ایک مدلول التزامی کیسے؟ اتفاقی میں، حدسی میں، حسی میں، لطفی میں، سب باقی سب. یعنی اجماع لطفی بھی ملازمہ میں ملازمہ عقلیہ، عادی میں ملازمہ عادیہ، اتفاقی میں ملازمہ اتفاقیہ. البتہ تینوں مدلول التزامی کے تحت، یعنی اس میں جو اجماع ہے یہ سبب ہے اور رأی امام مسبب یہ مدلول التزامی ہے. واضح؟ جبکہ دخولی میں مدلول تضمنی ہے. امید ہے واضح ہو گیا. بالتضمن یعنی حکایت مسبب کی حکایت جو ہے یا تو بالتضمن ہوگی، بالتضمن حکایت سے کے متعلق ہے، او یا تو حکایت ہوگی التزام مدلول التزامی کے تحت. تو یہ جو اجماع ہے کا خبر الواحد فی الاعتبار، مسبب کو لیے ہوئے اجماع جو ہے یہ معتبر ہے اسی طرح جس طرح خبر واحد معتبر ہے. کب و کب؟ آگے دیکھیے ذرا. اذا کان من نقل الیہ ممن یری الملازمہ بین رأی الامام وما نقل الیہ من الاقوال. ما نقلہ وہ لکھا ہے، ما نقلہ لکھا ہے. جب منقول الیہ کا بھی وہی مبنا ہو ملازمے میں جو ناقل کا ہے، تو ہر دو صورت میں خواہ حصی ہو تو ماشاء اللہ، حصی نہ ہو حدسی ہو تب بھی. امید ہے واضح ہو گیا. یہ عبارت شامل ہے دونوں کو. مسبب حصی نقل کرے تو ماشاء اللہ، اگر مبنا ایک ہو پھر تو بہت اچھا ہے، اور اگر حصی نہیں ہے مسبب لیکن ملازمہ ثابت ہے ناقل اور منقول دونوں کے ہاں، تب بھی اسباب مدلول التزامی حجت ہو جائے گا. امید ہے واضح ہو گیا ہوگا. اذا کان یعنی یہ اجماع خبر واحد کی طرح معتبر ہے کب؟ جب وہ شخص جس تک اجماع پہنچا ہے یعنی سامع مثلا اردبیلی، وہ ان میں سے ہیں کہ جو ملازمہ کے قائل ہیں، ملازمہ بین من و من، بین رأی الامام ای مسبب و بین من نقلہ من الاقوال، اور وہ اقوال جو نقل کیے ہیں ناقل نے اس تک سبب اور مسبب کے درمیان اگر ملازمے کا قائل ہے وہی ملازمہ جس کا جناب ناقل قائل ہیں، تو پھر اس صورت میں ہر دو صورت میں وہ کیا ہوگا؟ حجت ہوگا اس کے لیے. بنحو الاجماع جملہ والاجمال، یہ بنحو الجملہ والاجمال نقل سے کے متعلق ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک مرتبہ ناقل کہتا ہے، نام لیتا ہے، مثلا قال الکلینی والطوسی والمفید والفلاں والسید فی ناصریات وقال فلاں، نام لیتا ہے کتابوں کے بھی اور فقہا کے بھی. اسے کہتے ہیں نقل تفصیلی. ٹھیک. ایک بار کہتا ہے اجمع قدماء جمیعا، نام لیے اسے سب کے، کتابوں کے نام لیے، کہاں لکھا نہیں لیے، کچھ بھی نہیں کہا. یہ کیا اجمال ہے؟ فرق نہیں پڑتا کہ ناقل جو ہے وہ ایک ایک کا نام کتاب صفحہ بتائے یا وہ ظاہر ثقہ ہے نا، تو وہ کہہ دے اجمع جمیع الفقہاء قاطبۃ مثلا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لہٰذا بنحو الاجمال والجملہ والاجمال، بشکل جملہ و بشکل اجمال ابھی اگر نقل کرے اقوال، یہ دیکھ رہے یہ سب کی کیا ربط ہے ہماری بحث سے. ہر دو صورت میں ماکو اصلا فرق. بہرحال امید ہے واضح ہو گیا. تو پس ہم نے کہا کہ جب بھی مسبب نقل کرے اور ملازمہ ہو وہی والا ثابت منقول الیہ کے پاس جو ناقل کے پاس ہے، تو اس صورت میں دونوں کے مطابق حجت ہوگا. وتعمہ ادلۃ اعتبارہ، تعم الاجماع المنقول ادلۃ اعتبار خبر الواحد، خبر واحد کی حجیت کی ادلہ شامل ہوں گی اس صورت میں اجماع منقول کو. وینقسم الاجماع المنقول باقسام خبر الواحد، خبر ثقہ اکو ثقہ، خبر غیر ثقہ، خبر واحد، خبر متواتر، خبر امثال ذلک، جو آپ اخبار کے تقسیمات کرتے ہیں وہ سب اس کو شامل ہوں گی. ویشارکہ فی احکامہ، ای یشارک الاجماع خبر الواحدہ، خبر الواحد فی احکام خبر الواحد. اجماع منقول شریک ہوگا خبر واحد کا اس کے احکام میں.
کیا احکام ہے خبر روایت کے؟ منجزیت، معذریت، امثال و ذالک، تجری، انقیاد، وہ سب احکام جناب خبر اجماع کو بھی حاصل ہوں۔ وَإِلَّا شنو اذا لم يكن من نقل الیہ ممن جرى ملازمہ، اگر تو منقول الیہ بھی اسی ملازمے کا قائل ہے جس کا ناقل قائل ہے، تو اس صورت میں مسبب جس طرح ناقل کے لیے حجت تھا منقول الیہ کے لیے بھی حجت ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ملازمے کا اختلاف ہے، جناب ناقل اور شے کو ملازمہ سمجھتے ہیں اور منقول الیہ کسی اور کو، تو لم یکن مثلہ فی الاعتبار، ای لم یکن الاجماع المنقول مثل خبر واحد فی الاعتبار، تو اس صورت میں خبر واحد اجماع خبر روایت کی طرح نہیں ہوگا معتبر ہونے میں، جس طرح کہ خبر روایت معتبر ہے اس طرح اجماع معتبر نہیں ہوگا۔ من جہت الحکایہ، یہ تب ہے جب بما انہ مسبب، جب اجماع جو ہے وہ حکایت کاروں مسبب سے، تو یہ سب صورتیں اس کی ہیں۔ امید ہے واضح ہوگا۔ تو پس یہ پہلی صورت ہے جس میں ناقل مسبب کو نقل کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ناقل فقط سبب کو نقل کر رہا ہے، سرے سے رائے امام کو نقل ہی، مسبب کو نقل ہی نہیں کر رہا۔ تو اس صورت میں ہم نے عرض کیا تھا اگر صرف سبب کو نقل کرے، اور سبب کیا ہوتا ہے؟ حصی، اگر تو وہ تمام سبب ہے عند المنقول الیہ فبہا وما شاء اللہ، اور اگر تمام سبب نہیں ہے تو متمم لائے گا اور اس کو قبول کرے گا۔ دیکھیے عبارت، وَأَمَّا مِن جِهَةِ نقل سبب، اور اجماع منقول سبب کو نقل کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی جس میں صرف اور صرف سبب کو نقل کیا جا رہا ہو، صرف اس جہت سے، فَهُوَ فِي الْاعْتِبَار، یہ عبارت تھوڑی عجیب ہے، مطلب وہی ہے جو آپ کو عرض کیا، فَهُوَ فِي الْاعْتِبَار، تو خبر واحد یہ اجماع منقول جو کہ صرف سبب کو نقل کر رہا ہے، یہ اجماع منقول فی الاعتبار معتبر ہونے میں، یعنی حجت ہونے میں، بالنسبہ الی مقدار من الاقوال التي نقلت الیہ، اس مقدار اقوال کی نسبت کہ جو نقل ہوئے ہیں منقول الیہ کو، علی الاجمال، بے الفاظ نقل الاجماع، مجمل شکل میں، یعنی اجمع الفقہاء کا ہے، مثل ما اذا نقلت علی التفصیل، یہ ایسا ہی ہے کہ اگر وہ تفصیلاً کہتا قال الاردبیلی قال الہلی قال الطوسی فی کتاب فلاں، یعنی اس میں فرق نہیں ہے، یہاں عبارت کا یہ مقطع بتاتا ہے اس میں فرق نہیں ہے کہ قول بشکل مجمل اجمع الفقہاء کی شکل میں ملے یا ایک ایک فقیہ کا نام بما کتاب بما ریفرنس ملے، اس میں مثل ہے، اس میں فرق نہیں ہے، ٹھیک۔ بالنسبہ الی مقدار، یہاں پہ عبارت رک جاتی ہے آگے، فلو ضم الیہ، یعنی وہ جو اجماع ہے اس مقدار میں جو آپ کو نقل ہوئی ہے، وہ مقدار خواہ اجمالا نقل ہوئی ہو یا تفسیر نقل ہوئی ہو، اس مقدار کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فلو ضم الیہ مقدار، فلو چھوڑ دیجئے مما حصل کو، فلو ضم الیہ ای الی المقدار المنقول، وہ مقدار جو نقل ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر ضمیمہ کرے، مقدار، بریکٹ کو چھوڑ دیں، مثلا جو مقدار نقل ہوئی ہے وہ 70% تھی، اس کے ساتھ ضمیمہ کریں مقدار، اتنی مقدار، کانا یہ صفت ہے مقدار کی، کتنی مقدار ضمیمہ کریں؟ مقدار اتنی کہ کان المجموع منہ ومن نقل بمقدار سبب تام، اتنی مقدار ضمیمہ کریں کہ یہ جو مقدار ہے، اتنی مقدار ضمیمہ کریں کہ مجموع مقدار، مجموع کس وقت کس کا؟ اس مقدار کا جو نقل ہوئی ہے اور اس مقدار کا جو آپ نے خود زحمت کر کے حاصل کی ہے، 70% نقل ہوئی اور 30% جو آپ نے زحمت کر کے حاصل کی، اس مجموع مقدار اگر یہ مل کر تمام سبب بن جاتا ہے فبہا، دیکھیں عبارت اس میں کیا ہے، وہی پرانی بات، دیکھیں ذرا، فلو ضم الیہ ای الی مقدار منقول، مقدار منقول کے ساتھ اگر ضمیمہ کیا جائے، مقدار، اتنی مقدار کو، کتنی بابا؟ کانا، یہ جواب نہیں ہے لو کا بلکہ یہ صفت ہے، اتنی مقدار کو ضمیمہ کیا جائے کہ کان المجموع منہ ای من المنقول، اس مقدار سے کہ جو نقل ہوئی ہے اس سے، عفواً جو آپ نے حاصل کی ہے، چونکہ ضمیمہ مقدار ہو کے ذمہ جاری مقدار ان کی طرف، کان المجموع منہ ای من المقدار، وہ مقدار جو آپ حاصل کریں گے، یعنی دوسری مقدار جو آپ حاصل کریں گے، اس کا مجموع وما نقل، اور جو لفظ اجماع کے ذریعے سے 70% آپ کو نقل ہو چکی، واضح؟ مجموع مقدار جس میں سے پہلا حصہ وہ مقدار ہے جو آپ نے خود جمع کر کے حاصل کی، وما نقل دوسرا حصہ وہ 70% کے جو آپ کو ملی، اس کا مجموع اگر مل کر بے مقدار سبب التام، اگر مقدار سبب تام تک پہنچتا ہے، فلو کا آگے جواب آ رہا ہے، لو ضم الی الناقص ما یتم، یوں کریں،
ناقص کے ساتھ ضمیمہ کریں اس کا جو اس کو مکمل کرے. اگر یہ ہو گیا تو کان المجموع کالمحصل، تو مجموع کا وہی حکم ہے جو آپ 100 کے 100 افراد میں خود تتبع کر کے زحمت کر کے حاصل کرتے ہیں. جس طرح محصل تام ہو جائے تو وہ حجت ہوتا ہے، اس طرح منقول بھی اس طرح سے تام ہو جاتا ہے حجت ہوتا ہے. اور جو واضح انشاءاللہ عبارت وَيَكُونُ. اب دیکھیے مشوش آگے تشویش مصنف کی، میں اس کو آگے چلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. وہ جو نا مما حصلہ ہوئی وہ یہ جو پیچھے بیان کیا ہے، یہ مقدار کا بیان ہے. مقدار کہاں سے لینی ہے؟ وہ جو دوسری ہے 30%. مما وہ جو حصلہ جو حاصل کرے گا خود منقول لے وہ، او نقل له من سائر اقوال من اقوال السائرین، یا مثلا 70% جناب انصاری نے اور 30% ہلی نے کہہ دیا تو وہ پوری ہو جائے گی. او سائر الامارات شورا فتویہ کو ذمہ کرے گا. بہرحال وہ جو متمم ہے وہ کہیں سے بھی لائے گا لیکن متمم لائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو کیا ہوگا جی؟ جو متمم آ جائے گا تو تام ہو جائے گا، سبب تام ہو جائے گا. نتیجہ نکلے گا کہ جس طرح سبب تام محصل ہوتا تو تام ہوتا، حجت ہوتا، اس طرح منقول بھی ہاں حجت ہے. وَيَكُونُ، یہاں سے مشہور ہے دیکھیے عبارت، وَيَكُونُ حال المجموع، حال المجموع کما اذا کان کلہ منقولا. ٹھیک، اگر جناب شیخ اعظم 100 کے 100 فقہا کا اجماع نقل کرتے آپ تک اور آپ کو کوئی زحمت نہ کرنی پڑتی چونکہ آپ کے مطابق جو منقول ہے وہ تام ہے، تو کیا ہوتا؟ حجت ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا. خواہ منقول پورا کا پورا آئے تو وہ حجت، یا کچھ منقول جو ہے وہ آپ کے سبب تام کا کچھ حصہ ہو اور کچھ آپ کو ذمہ کرنا پڑے تب بھی حجت. ٹھیک ہے، یا ٹھہریے ذرا، اس بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہے. اگلی عبارت کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے اس کا، ایک اشکال کا جواب ہے. ذہن میں آئی بات؟ جی. بس اگر خود ہی 100 اقوال حاصل کرتے تو محصل ماشاءاللہ یہ تو حجت ہے. یا دوسری ایک صورت ہے خود حاصل کرتے سارے کے سارے اقوال، یہ تو حجت تھا. نمبر 2، آپ کو جو نقل ہوا ہے وہ تمام سبب ہے، یعنی 100 اقوال نقل ہوئے ہیں اور آپ کو 100 ہی چاہیے تھے، یہ بھی حجت ہے. یہ 2 حجت ہے واضح. تیسرا، جو منقول ہے وہ جزء سبب ہے، مثلا 70% آپ نے ضمیمہ کیا اپنی جیب سے تتبع کر کے 30%. ٹھیک، تو ملا کر کیا بنا؟ یہ تمام سبب. اور یہ جو تیسری صورت ہے نا اس کے اوپر اشکال ہے. بعض کہتے ہیں کہ پہلی صورت بھی قبول ہے ہمیں محصل والی، دوسری صورت جو ہے کہ اگر منقول تمام سبب ہو، یہ بھی ہمارے مطابق واضح ہے. البتہ یہ جو آپ ہے نا کہ منقول جزء سبب ہو اور جز آپ نے ضمیمہ کرنا ہے، یہ ہم قبول نہیں کرتے، حجت نہیں. کیوں؟ ذرا غور کیجیے گا فرق کیا ہے ثانی میں اور ثالث میں. منقول تمام سبب ہوتا تو حجت، منقول جزء سبب اور کچھ آپ کو ذمہ کرنا پڑے حجت نہیں. کیوں بھائی، کیا فرق؟ آپ اشکال کرنے والا کہتا ہے فرق یہ ہے، تھوڑا غور کریں گے. جب شارع نے خبر واحد کو حجت کہا اور خبر واحد کی حجیت کو ثابت کیا، شارع ہر آنے جانے والی خبر واحد کو حجت نہیں کہتا، بلکہ اس خبر واحد کو حجت کہتا ہے جس کا اثر شرعی ہو. واضح؟ شارع ہے نا، شارع ہے. شارع نے صرف اس خبر کو حجت ثابت کرنا ہے و قبول کرنا ہے جس خبر میں اثر شرعی ہو. واضح؟ بس قانون ہی ہو گیا، جس خبر واحد میں اثر شرعی آئے حجت، جس میں خبر اثر شرعی نہ آئے غیر حجت نہیں ہے. ٹھیک، اب ذرا یہاں پر آئیں. اگر منقول تمام سبب ہو تو حجت. کیوں؟ چونکہ جو ہی منقول آیا رائے امام حاصل ہو گئی تو تمام اثر شرعی آ گیا. یہ ہو گیا نا. اما ادھر آئیں، اگر منقول جزء سبب ہو تو جزء سبب جو کہ خبر میں تھا اس سے اثر شرعی ملنا تھا رضا امام. اور آپ نے ابھی عرض کیا کہ جس خبر میں اثر شرعی نہ آئے وہ حجت نہیں ہوتی. تو جب منقول جزء سبب ہو تو چونکہ جزء سبب سے امام کی رائے جو کہ اثر شرعی ہے نہیں حاصل ہوتا، پس حجت نہیں ہے. ارجو واضح؟ جی. اشکال اگر فرماتے ہیں ہم آپ کو اس اشکال کو سرے سے نہیں مانتے. 2 شواہد پیش کیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جس خبر سے اثر شرعی آئے وہ حجت اور جس سے نہ آئے وہ حجت نہیں، ہم یہ مانتے ہیں. لیکن آپ پہلی شک کو صحیح سمجھے نہیں. پہلی شک کیا؟ کہ جس خبر سے اثر شرعی آئے وہ حجت ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ کیا مراد؟ اس سے مراد ہے کہ خبر سے یا تو اثر شرعی
فعلاً حاصل ہو جائے، جو ہی خبر آئی اثر شرعی آ گیا، وہ ماشاء اللہ نور علی نور، یہ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر خبر آئے اس سے فوراً اثر شرعی نہیں آتا، لیکن کچھ ضمیمہ کر کے اضافہ کر کے اثر شرعی آ جاتا ہے، تب بھی اسے کہیں گے کہ ھذا ذو اثر۔ خبر واحد ذو اثر شرعی جس طرح اس پہ بولی جاتی ہے کہ جس پہ آنے کے بعد فور اثر شرعی آ جاتا ہے فعلاً، جس طرح اس کے لیے، اس طرح اس کو بھی کہا جاتا ہے ھذا خبر واحد ذو اثر شرعی، کہ جس میں آتے کے ساتھ فعلاً تو اثر شرعی نہیں آتا، لیکن کچھ اضافہ تتمہ کرنے کے بعد آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ھذا ذو اثر شرعی، اور وہ بھی حجت ہوتی ہے۔ کوئی اخن سے کہے کہ ھذا دعویٰ قبال دعویٰ منہ چی، اگر فرماتے نہیں میرے دعوے کے پاس پر دو شواہد ہیں، ذرا شاہد تو دیکھیے گا دقیق ہے۔ آپ فرماتے کہ ایک خبر واحد ہے جو کہتی ہے مثلا قال الامام ان الخمر حرام، یہ خبر حجت ہے؟ قال الامام ان الخمر حرام، حجت ہے یہ خبر؟ بابا حجت ہے نا، واضح ہے، کیونکہ اس میں اثر شرعی کیا حرمت خمر کو لے کر آئی ہے، واضح جدا انہ حجت۔ ایک خبر آتی ہے جس میں امام یا مثلا کوئی بھی شخص کہتا ہے ان زرارہ ثقات جلیل، کیا کہتے ہیں اس خبر کے بارے میں؟ نجاشی کہتے ہیں مثلا، توسی کہتے ہیں مثلا، کشی کہتے ہیں مثلا، ابن غزائری امثال ذالک من الرجالین، وہ کہتے ہیں ان زرارہ ثقات، خبر ہے نا، خبر ہے، خبر حجت ہے یہ والی؟ اثر شرعی نہیں اس میں۔ احسن، تو بالکل ٹھیک فرمایا، چونکہ اس سے کوئی حکم شرعی تو نہیں آ رہا نا، زرارہ ثقہ ہو یا غیر ثقہ حکم شرعی وہ چھوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں بالکل درست فرمایا، جو ہی یہ خبر آتی ہے تو کوئی اثر شرعی نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ ضمیمہ کریں انا زرارہ ثقہ، اس کا ضمیمہ کریں انا برید ثقہ، ضمیمہ کریں انا صدوق ثقہ، ضمیمہ کریں انا فلاں ثقہ، وہ 5 افراد جو سند میں تھے ان سب کے ثقہ 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 ہونے کی خبروں سے براہ راست تو کوئی اثر شرعی نہیں آ رہا، لیکن جو ہی یہ 5 ثقہ ہو جائیں گے تو جو خبر یہ دے رہے ہیں وہ حکم شرعی والی وہ ثابت ہو جائے گی، اور جو ہی وہ ثابت ہو جائے گا اثر شرعی آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود وثاقت زرارہ والی خبر میں کوئی اثر شرعی نہیں تھا، وثاقت فلاں والی خبر میں کوئی اثر شرعی نہیں تھا، لیکن ان 5 اخبار احاد کو جب جمع کیا تو یہ ہاں اس کے ساتھ ضمیمہ کیا، وہ جو آخر میں نقل کیا اس نے خبر امام کا قول، یہ جب ضمیمہ کیا چونکہ اس میں اثر شرعی تھا اور اس کا اثر شرعی موقوف تھا اس کے اوپر، لہٰذا ان تمام اخبار کو حجت سمجھا جاتا ہے۔ تو اخن فرماتے ہیں یا ایھا المستشکل، اگر آپ کے ہاں صرف وہی خبر حجت ہے جس کے آنے کے فوراً بعد اثر شرعی آئے، فعلاً اثر شرعی آ جائے، تو ما قولک فی ھذہ الاخبار، آپ کیا کہتے ہیں یہ جو رجالیوں کی اخبار ہے حجت نہیں ہے؟ اگر آپ ایک بار ہمت کر کے کہہ دیں کہ نجاشی جو کہے کہ زرارہ حجت ہے، یہ میرے مطابق حجت نہیں چونکہ اثر شرعی نہیں ہے، فعلاً اثر شرعی تو کوئی نہیں آیا، اگر آپ اس طرح کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پورا رجال ختم ہو جائے گا، جب سند ختم ہو جائے گی کیسے ثابت کریں گے کہ جو روایت ہے وہ صحیح ہے؟ واضح، لہٰذا خود مستشکل بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ بالکل درست وہ روایات کہ جو توثیقات رجال میں اور روات میں آتی ہیں اگرچہ وہ خبر واحد ہیں اور ذو اثر شرعی فعلی نہیں ہیں پھر بھی وہ ہذا شاید ثانی یہ ہے برادران کہ زرارہ پوچھتا ہے، اس میں آپ سند کو چھوڑ دیں، ایک راوی کوئی بھی ہے وہ پوچھتا ہے مولا ان صلیت وعند ذلك خرج من انف دم رعاف ثم وصل الى عبا هل آنی مثلا استمر فی صلاته وقت، مثلا سوال کرتا ہے پورا، سرکار میں نماز پڑھا تھا، ناک سے نکسیر کا خون پھوٹا، میری ابا پہ لگا، میں نماز جاری رکھوں یا نماز میری باطل ہے، وہ لمبا سا قصہ۔ ایک منٹ ہے، قال الامام، امام نے جو جواب دیا اس کو چھوڑیں، ذرا مجھے یہ بتائیے جو قصہ 4 سطری قصہ ہے اس سے کون سا حکم شرعی حاصل ہوتا ہے؟ خود اس قصے سے نہیں ہوتا۔ احسن، تو یہ پوری کہانی ہے، کہانی سے کون سا حکم ہے؟ وہ تو بتا رہا ہے اس طرح ہوا، بلکہ وہ حکم شرعی پوچھ رہا ہے، خود اس مقطع اول جو کہ سوال پہ مشتمل ہے پورا قصہ ہے، اس میں کوئی اثر شرعی مباشر نہیں ہے۔ اثر شرعی کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کا مقطع دوم ضمیمہ کرتے ہیں، قال الامام نعم، وہ پوچھتا ہے حل تصح صلاتی، امام فرماتے ہیں نعم،
امام نے صرف ایک جملے میں ایک لفظ میں کیا نعم، اس نعم سے اثر شرعی ہے، لیکن اس نعم سے اثر شرعی بظاہر نہیں آ رہا، بلکہ ضمیمہ کرنا پڑے گا پیچھے والے قصے میں۔ ہر جو واضح جس طرح، تو پس یہ دو شاہد آگے کہ جس طرح سے کہ خود روایت اس وقت تک اثر شرعی نہیں دیتی جب تک اس کے روات کی سچائی ثابت نہ ہو، لہٰذا وہ تمام اخبار جو توثیقات رجال کرتی ہیں ان تمام کو بھی آپ کو کیا ماننا پڑے گا؟ حجت ماننا پڑے گا۔ اس طرح سے بالکل وہ روایت کہ جس کے دو حصے ہوں، سوال والا حصہ براہ راست اثر شرعی نہیں دیتا، اور جواب والا جب تک نہیں دے سکتا جب تک اس کو ضمیمہ نہ کرے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خبر جو سوال کے مقطع پہ مشتمل ہے وہ بھی حجت ہے، لیکن اس سے براہ راست اثر شرعی نہیں آ رہا، لیکن اس سے اثر شرعی آ رہا ہے جب ضمیمہ کریں گے۔ تو جب یہ دو شاہد واضح ہو گئے، اب ہم یہ حق رکھتے ہیں اس دعویٰ کرنے کا، ایھا المستشکل، فرق نہیں پڑتا کہ خبر واحد براہ راست و فعلاً اثر شرعی رکھتی ہو ماشاءاللہ، یا خبر واحد براہ راست تو حکم شرعی اثر شرعی نہ رکھتی ہو، لیکن اس کے ساتھ کچھ ضمیمہ کریں تو اثر شرعی حاصل ہو جاتا ہو، تب بھی اسے حجت قرار دیا جائے گا۔ اور اب یہاں پر آئیں، جس تیسری صورت کو آپ نے غیر حجت کہا تھا، کون سی تیسری صورت؟ کہ جب منقول جزء سبب ہو۔ درست ہے، منقول جو کہ جزء سبب ہے، جو ہی آیا فوراً اثر شرعی حاصل نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ضمیمہ کریں گے آپ کس کو؟ اس کے ساتھ ضمیمہ کریں گے آپ اس کو جو آپ نے تتبع کیا ہے متمم، اس کو ضمیمہ کریں گے تو حجت ہو جائے گا۔ امید ہے واضح ہو گیا؟ ولا تفاوت فی اعتبار الخبر، خبر واحد کے حجت اور معتبر ہونے میں فرق نہیں کرتا، بین ما اذا کان المخبر بہ تمام سبب، یہ صورت کہ جب مخبر بہ تمام سبب ہو، یعنی منقول جو ہے وہ تمام سبب ہو، او یا جزء سبب ہو، جزء سبب ہو، جزء سبب کی عبارت یہ ہے، او مخبر بہ ما لہو دخل فی، مخبر بہ وہ ہو کہ لہو جس کا دخل ہو فی سبب، جس کا دخل ہو سبب میں، خود کل سبب نہیں ہے بلکہ اس کا دخل ہے سبب میں، وبہ قوامو، اور جس ہی کے ذریعے سے سبب کا قوام ہو، یعنی وہ مقوم میں سبب ہو، ما لہو، لہو کی ضمیر ماں کی طرف جاری ہے، فی کی جاری ہے سبب کی طرف، وبہ، بہی کی ضمیر ماں کی طرف جاری ہے، قوامہ ہو کی ضمیر جاری ہے سبب کی طرف۔ یا تو مخبر بے تمام سبب ہو، یا مخبر بے ایسا ہو کہ جس کا دخل ہو سبب میں اور جس کے ذریعے سے قوام ہو سبب کا، ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خبر دونوں کے لیے حجت ہوگی۔ کیا دلیل ہے برادران؟ شیخ فرماتے ہیں کما یشہد بہ، بہ یعنی بعدم تفاوت، اس عدم تفاوت کے لیے شاہد یہ ہے، حجیت الخبر بلا ریب عند المستشکل ایضاً، یوں کہوں بغیر کسی شک و شبہ کے سبھی کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے۔ کون سی خبر واحد؟ فی تعیین حال السائل، جو راوی کے توثیق کی تشخیص میں آئی ہوئی ہو۔ تو خود زرارہ کی وثاقت پہ تو کوئی حکم شرعی نہیں مل رہا، لیکن حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ چونکہ یہ ایسی خبر ہے کہ جس میں کچھ ضمیمہ کریں گے تو اثر شرعی حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہوگا شاہد اول۔ شاہد دوم، حجیت اور بلا ریب سب کہتے ہیں کہ خبر حجت ہے فی خصوصیت القضیہ الواقعہ المسئول عنہا، اس قضیہ جو واقعہ ہے کہ جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے، یعنی وہ مقطع جو سوال سے مربوط ہے اور قصے سے مربوط ہے، خود اس قصے میں تو کوئی اثر شرعی نہیں ہے، لیکن اس خصوصیت میں بھی، اس قصے والی مقطع میں بھی سب کہتے ہیں کہ یہ بھی حجت ہے۔ کیوں حجت ہے بابا؟ جب کہ اثر شرعی نہیں آ رہا، اس لیے چونکہ اس کا ضمیمہ کریں گے تو آ جائے۔ یہ دو ہی شاہد ہیں صرف؟ نہ، فرماتے شاہد تو بہت سارے ہیں، میں نے صرف دو ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک حال سائل توثیق راوی کے بارے میں، اور دوسرا وہ مقطع جو سوال سے مربوط ہے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ وہ شواہد مما لہو دخل فی تعیین مرام الامام علیہ السلام من کلامہ، اس کے علاوہ وہ تمام جو امام کے کلام، وہ سب کے جس کا دخل ہے امام کے مقصد اور حکم شرعی کی تعیین میں،
ہر وہ چیز کہ جو حکم شرعی کی تعیین میں دخیل ہے، یعنی وہ جزء سبب ہے کسی بھی سطح کا ہو، خواہ وہ راوی، خواہ وہ قضیہ مسئولان ہو، خواہ اس سے پہلے خود کتاب و امثال ذالک، جتنے بھی واسطے ہیں، جو بھی خبر دو اثر شرعی فعلی تک پہنچنے کا واسطہ ہے، وہ تمام کی تمام خبر واحد حجت ہوں گی۔ واضح برادر؟ جی الحمدللہ والشکر، الہنا تم و خلص۔ چلتے ہیں آگے جی، کیونکہ 11 منٹ سے پہلے ختم کرتے ہیں۔ برادران، یہ تو مکمل ہو گیا اجماع کی